میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رولز طے کر دیے تھے, اور بہت ساری چیزوں پہ میں عمل کر پاتا ہوں اور بہت ساریوں پہ نہیں کر پاتا. جن پہ نہیں کر پاتا اللہ مجھے معاف کرے, لیکن میں ان کے جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر کے مزید اپنے لیے گناہ نہیں سمیٹتا. تو میرے لیے تو وہاں سے مشل راہ ہے, لیکن ایسے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں کلچرلی, میں اور کسی طرح سے نہیں کہہ رہا, اور وہ ہمارے اوپر ایک دوسرا غلامانہ اپنی ذہن کے مطابق ایک اور کلچر استوار کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے سامنے میں انہی کے جو ماسٹرز ہیں ان کی کچھ چیزیں رکھتا ہوں. فرض کریں اگر آپ کا کیمرہ یہ دکھا سکے تو یہ لچ فیلڈ اسکول ہے ایریزونا کا. میں ان کا بارے میں, آپ دونوں بہت پڑھی لکھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو میں پڑھنے لگا ہوں. جیسے یہاں پر اسکول ڈسٹرکٹ نے, یہ فیڈرل منسٹر کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں, شفقت صاحب کا ان سے میری بات بھی ہوئی تھی, یہ اسکول ڈسٹرکٹ کا اپنا فیصلہ ہے, اور آپ شفقت صاحب کو جانتی ہیں, اگر انہوں نے کیا ہوتا تو وہ بماگے دوہل کہتے کہ میں نے خود کیا ہے. یہ اسکول ڈسٹرکٹ کا اپنا فیصلہ تھا. جس طریقے سے ایریزونا میں وہ کیا کہتے ہیں, پالیسی ڈیزائن ٹو پروہیبٹ ربر سول فلپ فلاپس. یہ واش روم میں نہانے والی جو سوفٹیاں پہن کے مرد اور عورتیں دونوں چلے جاتے ہیں اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ویزیبل انڈر گارمنٹس, اینی ویزیبل کلیویج, بیئر مڈرفس. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پھٹی جینز پہن کے, آدھے ننگے جینز پہن کے. یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی بات نہیں کر رہا. کلوتھس دیٹ آر ڈیمڈ ٹو ٹائٹ, ٹو لوز, آر ٹرانسپیرنٹ, جنہیں یہاں پر سی تھرو کا کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی ایک بہرحال بیئر شولڈرز, ایک کوٹ دیا جا رہا ہے. سن لیجیے گا, ننگے کندھے, شارٹ اسکرٹس اینڈ ایکسرسائز پینٹس. پوری دنیا اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے. بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جو بار میں اور نائٹ کلب میں تو ہو سکتے ہیں, وہ اسکول میں نہیں ہو سکتے کسی ملک میں بھی. یہ بہت دیر بعد ہوا, یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ایسے مردوں سے بھی اور ایسی خواتین سے بھی جو بچوں کے دماغوں کے مطابق انہیں ٹریٹ نہیں کرتے, اور جو انوائرمنٹ پوری دنیا میں بچوں کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے مغرب میں اور یہاں, جس کا آغاز 1400 سال پہلے خاتم نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں, اس کو آج چیلنج کیا جا رہا ہے. مجھے ان انٹرپریٹڈ, آئی تھنک آپ دو لوگوں سے بات کر رہی ہیں تو میں ایک اور دکھانا چاہتا ہوں. یہ بددیانتی, یہ انٹلیکچوئل بددیانتی ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے لوگ جو لیفٹ ونگ پہ ہیں وہ انٹلیکچوئل بددیانتی اتنے آرام سے کرتے ہیں. 70s اور 80s میں رائٹ ونگ کے لوگوں نے 70s اور 80s میں رائٹ ونگ کے لوگوں نے یہ بددیانتی کی تھی, اور میں مانتا ہوں اب بڑی ڈٹھائی سے لیفٹ ونگ کے لوگ روز بددیانتی کرتے ہیں. بی بی سی کے اوپر چھاپا گیا کہ عورتوں کو نیچے بٹھایا گیا, مردوں کو, اور یہ وہی کتابیں ہیں. انہی کتابوں میں لڑکا بھی نیچے بیٹھا ہے اور عورتیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. ڈفرنٹ کتابیں ہیں, گھر کی ڈفرنٹ سیٹنگز ہیں. میں آپ کے گھر کئی دفعہ آیا ہوں, کئی دفعہ آپ اوپر بیٹھی ہوتی, کاشف نیچے بیٹھا ہوتا ہے, کئی دفعہ وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, ٹانگیں اس نے آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں, آپ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹ ڈزنٹ مین آپ کے ایکول رائٹس نہیں ہیں. سو سیم گوز ٹو ادر ہومز, رائٹ. لوگ ایسے ہی بیٹھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, جہاں پر لوگ فیملیز کے اندر بیٹھتے ہیں. کہیں پر ہسبینڈ اوپر بیٹھ سکتا ہے, بیوی نیچے, کہیں پہ ہسبینڈ نیچے بیٹھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بیوی اوپر بیٹھ سکتی ہے. تو یہ جو دماغ کے اندر کا خناس ہے, خناس برا ورڈ نہیں ہے, اس کو کوئی غصہ نہ کر لے, یہ پارلیمانی ورڈ ہے. یہ جو دماغ کے اندر کا خناس ہے کہ ہر صورت ثابت کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے. یہ ایک اور ذرا زوم کیجیے گا. فوربس ایک دنیا کا بہت ہی مستند ادارہ ہے جو جرنلزم میں, ریسرچ میں, ماڈرن ٹرینڈز کے اوپر کرتا ہے. یہ انہوں نے دنیا کے 20 جو موسٹ ڈینجرس پلیسز فار ویمن ہیں ان کی لسٹ بنائی ہے. اللہ کے کرم سے نہ پاکستان پہلے پہ آتا ہے, نہ دوسرے پہ, نہ تیسرے پہ. پڑھ کے کوئکلی آپ کو چند ملک بتا دیتا ہوں, اور جو یہاں پر دھنیا بیچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہائے ہاں یہاں پر کیا ہو گیا. ساؤتھ افریقہ پہلے پہ, برازیل دوسرے پہ, رشیا تیسرے پہ, میکسیکو چوتھے پہ, ایران 5ویں پہ, ڈومینیکن ریپبلکن 6 پہ, ایجپٹ 7 پہ, موروکو 8 پہ, انڈیا 9 پہ, تھائی لینڈ 10 پہ, ملیشیا 11 پہ, سعودی عربیہ 12 پہ, ٹرکی 13 پہ, ارجنٹینا 14 پہ, چلی جو ہے وہ 15 پہ, کمبوڈیا 16 پہ, بحرین 17 پہ, ٹونیزیا 18 پہ, 2 ملک رہ گئے. 19 پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور 20 پہ یوکرین. تو آپ کیا بیچتے ہیں یہاں پر, آپ کیا لوگوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ. اس طرح کی اکیڈیمک بددیانتی کہ 2 کتابیں ہیں, ایک میں بچیاں نیچے بیٹھی, آپ بی بی سی کے اوپر پورا فیچر لکھ مارتے ہیں, اور بی بی سی کی بھی بددیانتی کو شائع کرتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. یہ کہاں کا جرنلزم ہے کہ آپ وہ پوری کتابیں نہیں دیکھتے. میں نے ایسا جرنلزم نہیں دیکھا. جرنلزم میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پوری پکچر دینی ہے. جرنلزم میں آپ نے ادر سائڈ کا ویو بھی دینا ہے. آپ نے کس طریقے سے ایک کتاب اٹھا کے اس کے اوپر سٹوری لکھنی. آپ ہیوملیٹ کرتے ہیں پاکستان کو بنا کے, جہاں پر ابھی بھی 21% عورتوں کی تنخواہ کم ہے, جہاں پر امریکہ میں آج بھی 21% عورتوں کی تنخواہ کم ہے. آپ یہاں پر ہمیں عورتوں کے حقوق بتاتے ہیں جنہوں نے 1980s کے اندر عورت کو پریزیڈنٹ بنایا. ہمارے پرابلمز ہیں, بالکل ہمارے پرابلمز ہیں, میری بات سنیے, ہمارے بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں, ہمیں انہیں فکس کرنا ہے. لیکن ہمیں اس طریقے سے ہیوملیٹ نہیں کیجیے. جو سچ نہیں ہے وہ بی بی سی پہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا مت کیجیے. کنفیوژن ہے جو خواتین کو ریگریسو سوسائٹی میں جینا, ان کا چلنا پھرنا. ہمارے لیے خواتین اور مرد برابر ہیں. ہم سب پہ اسکولز کے اندر اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ہمارے یہاں مرد بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو مردوں سے بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں عورت اور مرد کی تفریق نہیں ہے. ہمارے لیے اسکول کی فیکلٹی ہے, اور اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بہترین ہو. نہ اس میں مرد کی تفریق ہے, عورت کی تفریق ہے. جب وہاں پر ٹائٹ جینز کی بات ہو رہی ہے تو وہ مرد کے لیے بھی ہو رہی ہے, عورت کے لیے بھی ہو رہی ہے. پلیز
آپ کل جتنے مرضی کام کپڑے پہن کے باہر آنا چاہیں، میں آپ کو پرومس کرتا ہوں گورنمنٹ کے آفیشل کے طور پہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا. آپ کل سے شروع کریں اللہ کا نام لے کے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. آپ